اللہ الرحمن الرحیم جی وآخره إذا صار ظل المقياس مثل المقياس سوى فعل الزوال مثلا إذا كان فعل الزوال مقدار ربع المقياس فآخر وقت الظهر أن يصير ظله مثل المقياس وربعه هذا في رواية عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وفي رواية أخرى عنه وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رضي الله تعالى عنهم إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فعل الزوال. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر وآخرہ، اور اول وقت سمجھ آگئے؟ اچھا. اور آخر وقت ظہر کا جب ہو جائے مقیاس کا سایہ، مقیاس کی دو مثل، فے الزوال کے سوا. یہ اس کا اب عصر کا وقت شروع ہو گیا. دھیان کریں جی، ایسے اتنے شرح ہونی تو پھر تنوں سمجھ کو نہیں ہونی. متن ویکھ لو. جب ہو جائے مقیاس کا سایہ، مقیاس کی پوری دو مثل، سوائے فے الزوال کے، یہ آخری وقت ہے کس کا؟ اس اتنے اگوں سوال ہونا ہے جس لئے پورا دو مثل ہو جانا ہو کوگو زور دا آخری کو نہیں رہا ہونا کہ رہے اے دو مثل پورے نو کی آخنا بھی زور دا آخری وہ تو ختم ہو گئے. تو دو مثل تھے، اثر شروع ہو گئے تھے. انہوں آخری کیوں آکھے ہو پھر پڑھ دیں جی. ادھر ذہن چ رکھیا جی. مثال دیں دیں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلا جب ہو فے الزوال، مقیاس کے ربع کی مقدار. چک نہ پڑھتے منہ سیدھا رکھ. کس کی مقیاس کے ربع کی مقدار تھے. مقیاس کنا سی؟ قطر کا ربع. تو مقیاس کا ربع قطر کا کتنا آیا ہے؟ 8واں حصہ جی. ربع کا ربع قطر کا 8واں حصہ. مثال دیں دے پہلے بے مثال طور یہ نہیں کہ پکا یہ وہ تو سورج دے سر تے نیڑے دور ہونے دی وجہ تو فے الزوال بدلتا رہتا ہے. تو ہون پس آخری وقت ظہر کا جتھے زور ختم ہو جانی یہ کہ ہو جائے سایہ مقیاس کا، مقیاس کی دو مثل اور اس کا ایک ربع، اور اس کا ایک ربع. وہ بھی وہ دوجے پاسے مشرق والے پاسے نشان لا دینے نے بھائی اتھوں تک آوے تے دو مثل ہو جاندہ ہے. سنیں جی اے شاباش جی جی. اور اس کا ربع جی. یہ ایک روایت میں ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ظہر کا وقت دو مثل پر ختم ہوتا ہے فے الزوال کو نکال کر. اور ایک روایت میں، ایک دوسری روایت میں جو آپ سے ہے، اور یہی جو دوسری روایت ہے یہی قول ہے امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کی اے دوجی روایت امام صاحب کو کہ جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل، سوائے فے الزوال کے، زور کا وقت ختم ہو گیا. زور کا وقت عصر کا وقت شروع ہو گیا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر
قولہ وآخرہ یعنی آخر وقت ظہر کا جب ہو جائے سایہ مقیاس کا، مقیاس کی 2 مثل سوائے فیض زوال کے۔ ہن سنیں، یہ جب پایا جائے سایہ استوا کے وقت، استوا کے وقت سایہ پایا جائے نا تو پھر وہ فیض زوال بنے گا، اور وگرنہ پس اعتبار کیا جائے گا ماسا لانے میں تسنیہ، وگرنہ پس اعتبار کیا جائے گا قیاس مقیاس کی 2 مثلیں فقط، چونکہ جسلے سمت و راست تو گزرنا ہے تو ہن تو فیض زوال ہے، تو ہن صرف کتنا سایہ، ہن فیض زوال دے وچ ہے کوئی نہیں جی۔ ہن سنی یہ ہن سوال ہے، اور اس میں یہ سوال ہے کہ شے کا آخر ہوتا ہے داخل کس میں، اور سائے کا ہو جانا مقیاس کی 2 مثل فے کے ساتھ یا اس کے بغیر، جو سمت و راستے میں جس لئے ہو جانا ہے وقت ہے ظہر کے وقت کے خروج کا اور عصر کے وقت کے، تو پس نہ ہوگا یہ آخری وقت ظہر کے وقت کا۔ آگے سمجھ، کیونکہ جو شے کا آخر ہوتا ہے وہ شے میں داخل ہوتا ہے، تو لہٰذا جس لئے اے پورا ہو گیا تو یہ تو ختم ہو گیا، ہن آخر رہ ہی کو نہیں گیا، مگر ہن آندے نے عرف دا لحاظ کریں گے، مگر یہ کہ کہا جائے کہ معنی اس کا آخر وقت، وہ آخر وقت کے متحقق ہوا ہے اس آخر کے وقت ظہر کا خروج، اے مطلب ہے آخری گھڑی، یا کہا جائے گا کہ کبھی بولا جاتا ہے آخر جز پر جو مقارن ہوتی ہے جز داخل آخر کو، اے توجہ کیتی ہے۔ اچھا جی، قیاس کی وہ مثال جڑی دیتی ہے، قیاس کی مقیاس کی 2 مثلیں اور اس کا ربو کفایہ میں فرمایا ہے۔ یہ ہن ہور 2 طریقے دسے نہیں، ایک تو لمبا طریقہ ہے نا، اے مختصر طریقے، کفایہ میں فرمایا ہے زوال کی معرفت کا طریقہ یہ کہ کھڑا کر دیا جائے کہ لکڑی کو جو سیدھی ہو ارد مستویہ میں جی، پس جب تک لکڑی کا سایہ نقصان میں ہے تو معلوم ہوگی یہ بات کہ سورج اونچا ہو رہا ہے، سورج اونچا ہو رہا ہے۔ کل ایک لطیفہ کسی سنایا بھائی، کسی مراسی آکھے نا شغل ہے نا، اس آکھے بھی جے سویرے ستے ہو تے ماما آندیاں نے شرم کرو سورج سر تے آ گئے اٹھو، تے جے سویرے روٹی منگ بہت آندے نے مرنے تو سر کی بھوک لگ گئی ہے۔ اچھا بھائی، تو سورج اے سورج ارتفاع تے آ رہا ہے، سر تو ڈال کے پھر پس نما جا رہے ہیں جی، اے دوروں نہیں ہیں لیکن بس سورج ارتفاع میں ہے، اور اگر مستوی ہو گیا سایہ اتے آدھے اور لکڑی کھڑی کی تھی ان سایہ رک گیا تو معلوم ہو جائے گا یہ کہ یہ حالت زوال ہے، اور زوال ہن اے بھی استوا ہو گیا ہے، تو ہن اس تو بعد اگاں ٹریا تو ہن زور شروع ہو جانے، پس جب شروع ہوگا سایہ زیادتی میں کیڑے پاسے تو معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ سایہ اب ڈال گیا ہے، اور بیماری ہو وہ دو میں صوفی اکٹھے ہو گئے ہو، معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ سایہ وہ بولنے جو کوئی بیماری جی پیسے لگ دے جی پڑھنے واسطے بیٹھے ہو یار، پس خط کھینچ لیا جائے زیادتی کے سر پر، لکڑی جڑی کھڑی کیتی ہے بھئی بالکل نیڑے ہو کام مکایا، پس ہوگا خط کے سر سے اود تک، جتھوں سایہ آ کے رکیا تو ٹریا ہے نا اتھوں لکڑ تک سایہ کھچ لو،
ہوگا یہ فیض زوال، پس جب ہو جائے گا عود کا سایہ اس کی دو مثل، خط کے سر سے نہ کہ لکڑی سے۔ ہوں اوڑا سایہ انج بدے او جلے انج ٹرنا ہے، اوتھوں دو مثل۔ سبحان اللہ، نواں طریقہ دسے نا جی، نہ کہ عود سے تو نکل جائے گا کون ظہر اس وقت۔ اے لکڑی او 1 انچ ایتھے فیض زوال ہے کی 1 انچ، ایک وے کہ تسی ایتھوں سدھا اے 2 لکڑیاں تے 1 انچ، ایک وے کہ جڑا اے 1 انچ فیض زوال ہے نا ایتھوں تسی ہے ایتھے لے آؤ، او پھر انچ وچ آ جانی ہے جڑی انج ہے نا، جس انج لے آنی ہے بچ آ جانی ہے، سمجھا جی؟ ایک قانون جے بشک تجربہ کر لو کوگو، اے لکڑی کھڑی کیتی ہے نا تے اوندا شمال والے پاسے 2 انچ فیض زوال ہے، 2 انچ نشان لاؤ، سنیں پھر اے لکڑی 1 فٹ ہے نا، 2 فٹ تے 2 انچ ایدے سایہ پہنچ جائے، کنا اے سدھے دا او جڑا 2 انچ ہے نا اوتھوں جس لئے خط کھچو گے نا کی کرو گے، ایتھوں 2 انچ برابر کرنا ہے تو او اس پورے دے ایتھے برابر آ کے آوے گا جی، وچے فیض زوال داخل ہو جائے گا جی، تجربہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شرح مختصر الوقایا الیاس زادہ کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر نشان لگایا جائے سائے کے سر پر، پھر لگائی جائے سائے کے سر پر نشانی، کس وقت اس کے جس لئے اگر ٹرنا شروع کریں نا کیڑے پاسے مشرق والے پاسے پڑے اتھی گل رکی آگے پھر مغرب والے پاسے تے پس جب ہو جائے گا سایہ اس علامت سے نہ کہ آمود سے مثل آمود کے تو نکل جائے گا زور کا وقت۔ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرا طریقہ جی ہاذا، توجہ یار ایک گل مک گئی، یہ امام صاحب کے نزدیک پہلی روایت یہ یعنی نکلنا ظہر کے وقت کا سائے کے مقیاس کی 2 مثل ہونے کے وقت، یہ ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ وہی روایت ہے کہ ترجیح دی اس کو صاحب بحر الرائق نے رسالہ مستقلہ لہو، بحر الرائق دی ابن نجیم نے وکھرا ایک رسالہ لکھا ہے اس گل اتے کہ زور دا وقت 2 مثل تے ختم ہوندا ہے، بلے 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 بلے، اور فرمایا غیاسیہ میں یہی مختار ہے، کیڑا؟ اور فرمایا بدائے ثنائے اور محیط میں یہی صحیح ہے، اور وہ کہ یہ وہی ہے کہ اختیار کیا اس کو اکثر جتنے متن پڑھ دے آ رہا دو 2 مثلاں دا ذکر ہی ہوندا ہے کہ نال دوجا قول ذکر ہوندا ہے صاحبین دا جی سنیں او اکثر متون وے خدروں صاحب مختار مراکی بحر وفی قال فی البدائع ان المذکور فی الاصل وهو الصحیح وفی النہایہ انہ وفی غایت البیان وابہا وفی الجنابی وفی تسیع قاسم اختارہ وعول اعتماد کی ایسی پر علامہ نصفی نے ووافقہ ورجح دلیل وفی الغیاسیہ هو المختار وصحح الکرخی، اے سارے دے والے دیتے نہیں بھی جی کتاب بند ہے بھئی
بے اکثر ارباب متون جو ہیں وہ اسی پر انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اچھا دھیان کریں، دلیل کی اس سے، اور دلیل پکڑی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے موطا شریف میں، جڑے امام صاحب دے مذہب تے دو مثل موطا محمد جہاں جائے گی انشاءاللہ، جو دلیل پکڑی ہے بے قول ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا گزر گئی صلی پڑھ زور، سونیا فرمایا کہ پڑھ ظہر جب ہو جائے تیرا سایہ تیری مثل، جی، اور پڑھ عصر جب ہو جائے تیرا سایہ تیری دو مثل، جی۔ ہن ایتھوں اے نہیں پتہ لگدا کہ دوسری جڑی مثل ہے او زور دی ہے تے عصر دی نہیں، صرف تو یہ پتہ لگا کہ بے زور پڑھ پہلی مثل وچ، عصر پڑھ دوسری مثل وچ جا تو بعد، جس لئے سایہ دو مثل ہو جائے۔ اس واسطے مولوی کہتے ہیں یہ استدلال ایسا بے جید جیسا کہ ہم نے اس کو بیان کیا تعلیق الممجد میں۔ اے شاباش۔ اچھا ایتھے حوالہ دیندے نے اس عمدۃ الرحاج کندا موطا امام محمد حاشیہ دا، ان دے وچ حوالہ دیتا ہے، تفصیل ویکھنی تے سیاہ پڑھو۔ پھر پہلے کیڑا حاشیہ، پہلے کیڑی کتاب لکھی، پھر حاشیہ، پھر نہیں سمجھ آتی، ترتیب خود سمجھ آ گئی نا۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اگے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہن سنا جب اور روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، ایک روایت ہے، تیسری روایت، تیسری او کتنی؟ تیسری روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ایک مثل کے ساتھ نکل جاتا ہے زور کا وقت، اور دو مثلوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے عصر کا وقت، اور وہ جو درمیان میں وقت ہے دوسری مثل کا، پہلی مثل تو بعد دو مثلیں تو پہلے، یہ وقت محمل ہے، بے اے نہ زور دہت نہ، یہ تیسری روایت ہے۔ لیکن یہ قول ایسا ہے کہ لا یوباؤ بھی، جس کا لیکن لکھا ہے لیکن ہن سنیا جی، او تھلے نظر آ رہی تھی، لیکن مستحسن اس قول نو نہیں، لیکن مستحسن جانا ہے صاحب رد المختار نے فتاوی شامی میں کیڑی گل نو، احتیاط یہ ہے کہ نہ مؤخر کرے عثمان مثل تک زور کو، زور ایک مثل پورے ہون تو پہلے پڑھ لینی چاہیے، اور یہ کہ نہ پڑھے عصر حتیٰ کہ پہنچ جیسا آیا، اے بھی جڑا نا سبا بعض والے بزرگاں کے بھی ترجیح اے بھی، تاکہ ہو جائے مولوی عثمان ادا کرنے والا زور عصر دونوں نمازوں کو ان کے وقتوں میں بالاجماع، ورنہ تو اختلاف ہوئے گا، بعض اندر نزدیک ہوئے گی، بعض اندر نزدیک قضا ہو گئی ہے جی، سنیں ہی واپس چل۔ تو لا یوبا بھی، اور اکثر احادیث سیاح دالہ ہیں اس پر کہ ایک مثل کے ساتھ نکل جاتی ہے اور داخل ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے فرمایا امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہ اسی کو لیتے ہیں ہم، اور فرمایا غرار الاذکار میں یہی ماخوذ بے ہے، کیڑا ایک مثال آلا، اور برہان میں ہے کہ یہی انہیں دوجے پاسے دی ترجیح آ رہی ہیں جی، لے بیان جبریل علیہ السلام، اور فیض الکرکی میں ہے، اسی پر ہے لوگوں کا عمل آج، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے جی۔ وَاسْتَظْهَرَهُ شُرُّمْ بُلَالِي فِي حاشیتِهِ عَلَى الدُّرُرِ وَاخْتَارَهُ صاحب الدُّرِّ مختار، کیڑا ایک مثل نو، کس نو ایک مثل نو، لے حدیث جبریلا جڑی پڑھی پیچھے، اچھا تے وفی المقام تفصیل لیسا حاضا موضع من شاء الاطلاع علیہ فلیرجع للسعایت، لہذا اگر کسی ایک مثل تو بعد دوسری مثل جسر پڑھ لیے مولوی جی
غیر مفتابے بالاتفاق قول نہیں ہے، بے بالاتفاق یہ غیر مفتابے قول ہے، یہ نہیں ہے، اس پر بھی ترجیحات موجود ہیں جی۔ ہن کمزوریاں ساریاں اتھوں ہی نہ گامیاں سمجھدا نہیں پیا بھی دھیان نال نہ پڑھنے والی ساری کمزوریاں نے نا پڑھنا تھوڑے سامنے میں بھی ایک مثل والے تے بھی فتاوے ترجیحات موجود نے جی۔ اچھا جی چلو بھائی، اور آخر وقت ظہر کا جب ہو جائے مقیاس کا سایہ، مقیاس کی دو مثل سوا فیض زوال کے مثلاً، جب کہ مثلاً اگے ہی اتوں من کرنے مثلاً وہ بچ نشان ویسے لائے نے، مثلاً جب ہو جائے فیض زوال، ہو جائے نہیں ہو اندازہ مقیاس کے ربو کا، تو ہن دو مثلاں تے ایک ربو بن جائے، پس آخر وقت ظہر کا یہ کہ ہو جائے سایہ مقیاس کا، مقیاس کی دو مثل اور مقیاس کی ربو۔ یہ ایک روایت میں ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہیں دیکھیں نا اس کتاب پہ جڑا لکھے ہے بابے نے، حاضہ فی روایت ابی حنیفہ، قول ابی حنیفہ نہیں، دوجی کتاب پہ ہوئے گا، اتھے جڑا بھی ایک روایت اے وے، دوجی روایت اے وے، تیسری وہ جڑی حاشیے تے پڑھی ہو، اور دوسری روایت میں آپ سے وہ اذا اے وچ جملہ معترضہ ہے، اور وہ قول ہے امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، عنہم کا کیا کہ جب ہو جائے سایہ ہر شے کا اس کی مثل سوائے فیض زوال کے، آگے سمجھے تو اے بھی صاحبین دا قول ہے کیے، تو انہاں ساری عمر اسے تے فتویٰ دیتا دسی تے ساری گل نا، لیکن انہوں کو کسی پوچھا تو انہوں کہ ساڈا قول ہے وے جی، جدو قول ہے وے تے دلیل ہے نا نزدیک ترجیح پائی ایک مثل والی، چلو کوئی دلیل نہ ہوئے عقل کو پوچھو بھی امام محمد امام ابو یوسف پھر کس وقت زور پڑھتے ہوں گے، جدو قول آپ دا اے وے بھی آپ دا نزدیک ترجیح ایک مثل نو ہے، تو پھر اے جس تے مجتہد دی رائے جائے انہوں چھڑ کے دوجے تے عمل کردا ہے یا اپنی رائے تے کردا ہے، تو پھر صاحبین نے کس وقت زور پڑی ہونی دیکھ مثل جی ہونی، نہیں امام صاحب کے مذہب پر عمل کیا ہوگا، تو پھر یہ انہوں نے اجتہاد کا کیا مطلب ہویا، انہوں نے قولاں دا پھر کی مطلب شغل لایا ہے میں جی مذاق کر دے رہے جی ہاں جی۔ اور آخری وقت ظہر کا جبکہ ہو جائے مقیاس کا سایہ، مقیاس کی دو مثل سوائے فیض زوال کے، مثلاً جبکہ ہو فیض زوال مقیاس کے ربع کی مقدار، پس آخری وقت ظہر کا جبکہ ہو جائے مقیاس کا سایہ، مقیاس کی دو مثل فیض کا ربع۔ یہ ایک روایت میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک دوسری روایت آپ سے، اور وہ قول ہے امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جبکہ ہو جائے ہر شے کا سایہ اس کی مثل سوائے فیض زوال کے۔ جی وَلِلْعَصْرِ مِنْهُ إِلَىٰ غَيْبَتِهَا فَوَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ إِلَىٰ أَن تَغِيبَ الشَّمْسُ۔ اور پچھو نال لانا متن کی سے مڈو جی نہیں بڈو کی سی وقتن الوقت للظہر نالا بولانا بل وقت شکر ہے انہوں کا ٹرتے چلے جے، اور وقت وہ پہلے دن دسیا سی میں کہ نال لانا ہے پھر بھول گئی کہ استاد جی سنی سے اور سن کوئی، اور وقت اثر کے لیے اس سے
ہاں کون پچھے نہ کے رکھیا سی ہوندا متن وچ زکات اور وقت اثر کے لیے اس سے یعنی زور کے وقت کے ختم ہونے سے لے کر زکا کے زکا کون خلاصہ کی نکلیا پس اثر کا وقت او من ہو زور کے آخری وقت سے لے کر قولین پر یہاں تک کہ غائب ہو جائے سورج یہاں تک کہ سورج کے غائب ہونے تک پورا غائب ہونے تک اثر کا وقت باقی ہے اثر کا باقی ہے جی علل قولین یعنی قول امام ابو حنیفہ اور قول صاحبین رضی اللہ عنہم کا لہو امام صاحب کی دلیل اور فی ابتدا میں ابتدا بے زور دی ابتدا اثر دی ابتدا کدوں ہونی ہے ابتدا ہوتے دلیل امام صاحب کے لیے دلیل ابتدا میں حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نماز پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی دو مثل اخرجہ ابن ابی شیبہ بسند لا باس بہ جس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں یہ سوال ہے کہ یہ جو ہے کہ سرکار نے ہمیں دو مثل میں اثر پڑھائی ہے یہ اس میں یہ ہے کہ نئی دلالت امام صاحب کے لیے اس بات پر کہ نہیں داخل ہوا اثر کا وقت اس سے پہلے اس رات انت سمجھ نہیں ہوتا کیوں ہوتا ہے اتنے بھی کہ سونے سانو اثر پڑھائی کدوں تو ان دنوں یہ تو نہیں کہ بھی پہلے اتنے ہوں نا بھی سونے سانو اثر اول وقت پڑھائی بالکل جس وقت سایا دو مثل سی ہونے واضح دلیل بننی سی نا تو وہ تو گل کوئی نہیں بچ جی آخر آج اچھا جی اور صاحبین کی دلیل کیا ہے اول وقت ایک مثل تو بعد ہے صاحبین کی دلیل حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت کی گئی ہے سنوں نے نسائی وغیرہ میں کیڑی کہ بے شک حضرت کہ بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی عصر کی جب ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی مثل او بیکھون پوری حدیث او بے لفظ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا فرماتے ہیں سوال کیا رسول ایک رجل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے وقتوں کے بارے میں سونیا نے فرمایا کہ نماز پڑھ تو میرے ساتھ تو ساڈے نال نماز پڑھ تے تینوں وقت پتہ لگ جان گے پس پڑھی سرکار نے ظہر جس وقت ڈھل گیا سورج اور پڑھی سرکار نے عصر جس وقت ہو گیا سایہ ہر شے کا اس کی مثل اور پڑھی مغرب جب غائب ہو گیا سورج اور پڑھی عشاء جب غائب ہو گئی شفق اے دلیل صاحبین دی کہ ایک مثل ختم ہو کے عصر دا وقت شروع ہو جاتا سنیں جی ہن انتہا کی کدوں یہ تیناں دی کٹھی دلیل کیونکہ انتہا تے سارے تینے متفق نے اس واسطے والا ہم اور ان کے لیے انتہا میں حدیث ہے سونیا فرمایا جس نے پا لی ایک رکعت پہلے سے کہ سورج غروب ہو پس تحقیق پا لی اس نے عصر اس نے فی صحیح البخاری و صحیح مسلم وغیرہ میں با مطابق اس کے کہ ان قریب آئے گا ذکر اس کا ان قریب انشاءاللہ تعالی
پس بے شک یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ سورج کا غروب عصر کے وقت کا منتہا ہے، اور باب کے اندر اخبار کثیرہ ہیں جو اسی مسئلے کی شاہدہ ہیں کہ آخری وقت ادو ہے جب سورج پورا مکرو مستحب ہو رہا جی اگوں آئے گا، اے پورے وقت بیان ہو رہا جی یار۔ او اعلان تغیب الشمس ہمیں دے پہ ہو قال شیخ الاسلام تفتازانی رحمہ اللہ کہ المعتبر معتبر سورج کے غروب میں سورج کی ٹکی کا سکوت ہے۔ وہ روٹی جیڑی ہے نا وہ ساری وہ جس وقت تک ہوں ایک بھی کنارہ نظر آ رہا ہے تو سر اللہ اکبر ادا شروع ہے جی، بالکل روٹی اکھاں تو غائب ہو گئی ہے، ہون اثر دا وقت مکے ہے جی۔ اور یہ ظاہر ہوتا ہے کس میں؟ صحرا تو مراد ہے بھی سامنے پہاڑ بھی کوئی نہیں تے سامنے راجیاں دی کوٹھی بھی کوئی نہیں، اچھا تہاڈی کوٹھی جی، اور یہ ظاہر ہے بڑے خوش نصیب کوٹھی ہے گڈی ساڈے کول جی، اور جیڑا بھی ہوئے جھوٹ حضرت علامہ صاحب کو تو نہیں قابو ہوندے کہ بھئی یہ صحرا میں ظاہر ہوتا ہے کس میں؟ بحر البنیان میں اور پہاڑ کی چوٹیوں میں کلل کلا وہ سمجھ آئی کہ پہاڑ دی چوٹی نے بھی کلا تین جتھے آکھیا سی پہاڑ دی چوٹی نے بھی کلا آندے کلل جمع ہے، اس کو نہیں سمجھ آئی۔ وہ حدیث کنی باری پڑھا جو کلا تین دی حدیث ہے کہ کلا کا معنی تو پہاڑ کی چوٹی بھی ہوتی ہے جی، اور پہاڑ کی چوٹیوں میں پس بائیں طور کے نہ دیکھی جائے کوئی شے اس کی شعاؤں سے بنیان کے اطراف پر اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر تتائیں، اور یہ کہ دوسری گل سورج غائب ہو جائے اور یہ کہ آ جائے اندھیرا مشرق کی جانب سے، جتوں سورج چڑھیا اتوں اندھیرا آن لگ پوے ادھروں شعاواں ختم ہو جان، اے جناب مغرب ہو گئی ہے، کی ہو گئی ہے؟ مغرب ہو گئی ہو بے خدروں۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ جائے رات یہاں سے، سونے اشارہ فرمایا مشرق وال، فرمایا جب یہاں سے اندھیرا ہونا شروع ہو جائے، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْهَا هُنَا، مغرب وال اشارہ کر کے فرمایا اور جب دن چلا جائے یہاں سے اور سورج غروب ہو جائے تو پس تحقیق افطار کر دے کون؟ بھی روزہ کھولنے دا وقت ہو گیا ہے، کی مطلب مغرب ہوئی کہ کو نہیں ہوئی؟ سمجھے ہی اے مطلب جی او بلا ہوئے او بھئی جتھے سورج چڑھے اتوں اندھیرا شروع ہو جائے، رات یہ نہیں بھی کالی شاہ ہو جائے جی، مطلب ادھروں اندھیرا ہو گیا ہے ادھروں سورج ڈب گیا ہے تو وقت ہو گیا ہے، کی ہو گیا ہے بھئی اتنے بھی ہمارے حضرت کی تحقیق تھی مزید 5 منٹ، او کیوں او کس واسطے؟ میں سونے فرمایا ہے اتنے کہڑیاں تحقیق ہیں، سونے فرما دیتا ہے، ہاں انہوں سمجھنے میں فرق لگتا ہے، بے کہنا جی ادھر مینوں اندھیرا نظر آ رہا ہے سورج بالکل نظر نہیں آ رہا، تو جا کہنا نہیں جنی اجے روشنی ہے تو ادھر بھی شعاع نظر آ رہی۔ یہ مولوی عثمان تے قاری عبداللہ دا شخصی اختلاف ہو سکتا ہے دیکھنے لیکن یہ فتویٰ نہیں جاری کر سکتے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد مزید 5 منٹ انتظار کیا جائے، کیوں کیا جائے؟ سونے دا فرمان ہے گل ختم۔ شخصی رولا ہو سکتا ہے، فضیل پہ آندا ہے یار مولی کیف اجے ویکھنا پیچھے جے چاننی مشرق والے پاسے تے اتیا جے نہیں کم بنیا، یہ آندا نہیں میرے نزدیک اندھیرا ہو گیا، تو یہ شخصی گل بکری ہے، لیکن بھی فتویٰ ٹھوک دینا پکا جی ہے بھئی جڑا بھی روزہ کھولو نہ کہو او ٹھہر جی، کیوں ٹھہر جائیں بھئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر دیکھو قال العلامہ حسکفی رحمہ اللہ فی در المنتقی، کیا کیوں نہ کہ یعنی جب پایا جائے اندھیرا حسن فی جہت ہی، کدھر؟ تو پس تحقیق داخل ہو گیا وقت فطر کا، یا ہو گیا بندہ مفطر ختم، روزہ مک گیا،
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا فتح الباری میں سورج کی ٹکی کا سکوت داخل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ وقت، اور نہیں مخفی یہ کہ محل اس کا جڑا انہوں نے فرمایا بھی ٹکی غائب ہو جائے، فرماندے نے کہ نہیں مخفی یہ کہ آپ کے اس فرمان کا محل جب کہ نہ حائل ہو سورج کے دیکھنے کے درمیان غاریبہ اور رائی کے درمیان حائل، جتھے سورج ڈوبے تے ویکھن والا ہے انہاں دے درمیان کوئی حائل یعنی پہاڑ یا آبادیاں اس کا اور اس کا غیر، یہ محض پورا ہوگا کس میں؟ نہ کہ آبادیوں میں، ورنہ ہے تو کوٹھی دے ارلے پاسے بہ جب وہ 3 بجے سورج نظر نہیں آ روزہ کھول دیو، یہ تو نہیں مطلب ہے گا جی، کیویں ہے جی؟ اور جڑا نال پنڈ کی سکھرا وہ پہاڑی دے وہ تو 2:30 بجے سورج کو نہیں نظر آتا اتنے، کیوں آتا ہے؟ چلو جی، اور جتنے پھرن جاندے ہو اللہ، چلو پھر منع کریے، اور اثر کے لیے اور وقت اثر کے لیے اس سے اس کے غائب ہونے تک ہے، وہ چونکہ کو مرجع جو لکھے جے پس وقت اثر کا زور کے وقت کے آخر سے لے کر قولین پر سورج کے غائب ہونے تک، وان مصدریہ آگے بتاویل مصدر ہوگا الہ غیبوبت الشمس بلاوے جی، اور نہ شغل لائی دا پڑھا جی، یہ مصدریے ہوتے ہیں بتاویل مصدر کرتے ہیں، بس لفظ نے پھیرا دینا تھا کہ یہ بتاویل اب بس بہنا جی، اور وقت اثر کے لیے اس سے اس کے غائب ہونے تک، بس وقت اثر کا ظہر کے وقت کے آخر سے علی القولین پر جی، قولین پر یہاں تک کہ غائب ہو جائے سورج کے غائب ہونے تک، سورج کے غائب ہونے تک، او میرے یارا ولل مغربی منہ الی مغیب الشفق وهو الحمرۃ عندهما وبه يلقى وعند ابي حنیفہ الشفق هو البياض، اور وقت مغرب کے لیے من ہو سورج کے غائب ہونے سے لے کر شفق کے غائب ہونے تک ہے، شفق کے او شفق کیے، اور وہ سرخی ہے عندہما، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے، صدر الشریعہ فرمان فتویٰ ایسے دے بھی سرخی غائب ہو جائے جی، سنیں ہی، اور عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفق وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد آتی ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے تو پھر عشاء ہوتی ہے جی، انہاں لکھیا ہے بھی سرخی ختم ہونے تو فتویٰ کی فتویٰ کہ کوئی نہیں لکھے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کروے، الہ مغیب الشفق، الہ اور نظر آ رہی یہ شفق بے فتحتین ہے، اچھا شفق دے غائب ہونے تک مغرب دلیل کیے لے حدیث مسلم مرفوعاً سونیا فرمایا وقت و صلاۃ المغرب جب تک نہ غائب و شفق، جب تک، اور ایک روایت ہے مسلم شریف کی کہ مغرب کا وقت جب غائب ہو جائے سورج سے لے کر جب تک نہ ساکت ہو شفق، سکوت ہوا غائب ہونا، اور سمجھے ہی اے دلیلی اس قول ہوتے، اچھا جی وہ شفق کون ہے؟ وَهُوَ الْحُمْرَةُ وَهُوَ الْحَمِيمُ، وہ کون ہے؟ جیسا کہ نکالا ہے اس کو دار قطنی والبہقی وغیرہما نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً، اور روایت کی گئی ہے مرفوع ایدن، اور اس کی سند ضعیف ہے، اچھا جی، هو البیاض اگے
اور ویکھو نا تھلے علامہ حسکفی نے فرمایا ہے در مختار میں اور در مختار میں دونوں اسی درر المنتقا علامہ حسکفی دونوں دے مصنف نے کہ انہاں کہ هو المذہب مذہب یہی ہے کیڑا ختم ہوئی تو کندہ شروع ہو گئے اور فرمایا صاحب رمز الحقائق نے اور مراکی نے اور مواہب نے اور اسی پر اور فرمایا صاحب جوہرہ نیرانے کے قولہما اوسول الناس تے قول امام صاحب کا حوت ہے اور اختیار کیا اس کو صاحب ہدایہ علیہ نے اور فرمایا ہدایہ میں فتویٰ علی قولہما ہے ہن اینیاں گلاں دے اینا قول جے کہ فتویٰ کس تے صاحبین دے بس سرخی مک گئی تے یہ سرخی مکن تے وقت تھوڑا ہوندہ ہے اس تو بعد سفیدی تے پھر اندھیرا یہ وقت لمبا ہوندہ ہے کیلنڈر سارے اس لمبے وقت تے بنے ہیں جی لہذا اگر کسی بندے سرخی ختم ہو گئی ہے ایدے میرے لئے ویکھو کہ پیچھا تو نہیں ٹور گئے کو پرانے فتویاں لے کہ اگر کسی بندے سرخی ختم ہونے ہوتے عشاء دی اذان دے دیتی کہ پاگل لوگ نے وقت نہیں اننے نے کیلنڈر نہیں ویندے تسی اننے ہو کتابہ نہیں ویندے لیکن کنیا کتابہ جو نہ ترجیح دیتی اس گال میں تن اگے کنی باری رویاں بھی بیماریوں اے مسئلہ تا حل ہونا سی بھائی ایتھے فقہ حنفی دا ایک بورڈ ہوندا مشترکہ دے بندیاں تے سنیاں سارے ہوندا جی فقہ حنفی دا ایک بورڈ ہوندا علماء دا جڑے گلاں واضح کردے رہندے کہ پتر اے چیزاں انج نے لہذا کسی انج کیتا ہے تے تاں یہ مفتا بے وے انج کیتا ہے تے تاں مفتا بے وے تے خبردار کوئی یا نسیا جڑا کسی جگہ دے خطیب امام ہوئے سن دسو اسے دا بندوبست کریے جی پھر حل ہونا سی لیکن وہ چونکہ ایک شہر دے صرف ملا شریف منان والا دے ایک شہر دا بورڈ نہیں بن سکتا باقی تے باقی رہ گیا جی لیکن کدی بھی مسائل دا حل اور مسائل دے عمل بغیر اتفاق تو نہیں ہو سکتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفق وہ بیاض ہے شفق وہ هو البیاض و بے خدروں اچھا اور تھلے لکھے کہ اس کو اختیار کیا ہے صاحب کنز نے ملتقا غرر تحاوی فی مختصر صاحب فتح بحر وغیرہم اچھا دوجہ لگو والا آ رہی اچھا دھیان قریب ہے اللہ جی او بیاض کون پہلے سمجھتے صحیح یہ وہ ہے جو پائی جاتی ہے حمرت کے جانے کے بعد اور یہی مروی ہے حضرت ابو بکر حضرت معاذ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وغیرہم سے اور اسی اختلاف کے والحاظہ اور اسی لیے اختلاف ہے اس میں یہ والحاظہ خبر مقدم تے مبتدائی اور اسی لیے اختلاف ہے اس میں کہ عصر دا مغرب دا وقت کدوں ختم ہونا ہے حمرت دے غائب ہونے تھے یا سفیدی دے غائب ہونے تھے اور ظہر کے وقت میں ذکر کیا انہوں نے یہ کہ اولا ہن سنیا جے شو اسی لیے اختلاف فقہا کا اختلاف ہے اس میں بھئی مغرب دا وقت کدوں ختم ہونا ہے ہن انہاں جڑا فیصلہ کیتا سن لو اور اسی لیے اختلاف ہے اس میں کہ یا اسی اختلاف کی وجہ سے کس میں اختلاف ہے کہ ظہر کے وقت میں ذکر کیا ہے یہ کہ اولا یہ کہ پڑھے ظہر اور پڑھیں عصر اور مغرب پڑھیں اور عشاء پڑھیں تاکہ اتفاق پر نماز پڑھیں کس پر بھی اے بزرگاں کے بچوں کی اختلاف ہے لہذا او صورت اپناؤ جڑی سارے اندر نزدیک متفق علیہ ہے جی
سنیں چک وڈی اونٹھاں نوں جی تاکہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنے استاد جی میں اسپتال گیا سا اور مغرب اور وقت مغرب کے لیے اس وقت سے کس وقت سورج کے غائب ہونے سے شفق کے غائب ہونے تک اور شفق حمرت ہے عندہما اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عندہ ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفق وہ بیاض ہے او شابہ شابہ یار اور وقت مغرب کے لیے سورج کے غروب ہونے 1 گھنٹہ 20 منٹ ہونے تو دسیا جی کے غائب ہونے تک اور تو موبائل ہی دیکھا کرو ٹھیک ہے نا میں ٹائم جل پوچھا بس ویکھی رکھے جی نال اپنا کھیڑدا بھی رہا جی عمرت ہے ان کا ہما اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے ان کا بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفق وہ بیاض ہے جی وللعشاء منه وللوتر مما بعد العشاء الى الفجر لهما اي للعشاء والوتر اور وقت عشاء کے لیے شفق کے غائب ہونے سے لے کر فجر تک ہے اور وقت وطروں کے لیے اس وقت سے لے کر جو عشاء کے فرضوں کے بعد ہے فجر تک انج اے لہما یعنی لہما کا مطلب ہے یعنی عشاء اور کے لیے اے فرضوں کی ابتدا ہوگی وقت شروع ہوگا شفق کے غائب ہونے سے کے بعد اور وطروں کا وقت شروع ہوگا عشاء کے فرضوں کے بعد پاویں جس وقت پڑھے تو وقت ختم وقت کٹھا ہے کدوں فجر صبح صادق تک کدوں تک صبح صادق تک او بے خود رو مما بعد العشاء مما بعد العشاء اے ہن ذرا سمجھا جے بے وطراں دا وقت شروع ختم تے صبح صادق تے بے شروع کدوں ہوندا ہے کنہ دا اتنا دا اور فرضاں دا تو واضح ہو گیا نا شفق کے غائب ہونے کے بعد عشاء کے فرضوں کا وقت شروع ہو گیا شروع ہو گیا تو وطراں دا کدوں شروع ہوندا ہے یہ ہے مما بعد عشاء بے فرض پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے یہ عندہما ہے یہ صاحبین کے نزدیک کے ہے نزدیک ہے یہ صاحبین کے نزدیک ہے وجہ اس لیے کہ وطر صاحبین کے نزدیک سنت ہیں عشاء کے توابع سے جب توابع سے ہیں تو تابع مطبوع سے پہلے نہیں ہو سکتا اور اس پر دلالت کرتی ہے حدیث کیڑا کہ وطر کی نے سنت نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم کو ایک نماز کے ساتھ ایتھوں پتہ لگا ہے واجب ہے کیے واجب ہے اگوں فرمایا وہ بہتر ہے تمہارے لیے اونٹوں کی قطار سرخ اونٹوں کی قطار کے ملنے سے جی من حمر النعام ہے ساڑی کوئی توجہ نہیں ساڑی کوئی سمجھ نہیں آئی فرمایا کہ بندے نے سرخ اونٹاں دی قطار ملے بڑی قیمتی انہوں کنا فائدہ ہوا تو ایک بندے وطر پڑھے نے کنا فائدہ ہویا وطر جن پڑھے نے ایک دن دی گل ہو رہی ہے یہ اونٹاں دی قطار ملنے نالوں یہ ساڑی دسیا جی چیز کا مقصد ہی نہیں جی ماں مسجد لب گئی بس نال مکان میں ہے تو بجلی کا بل بھی دیندے نے جی انہاں کے سلنڈر بھی نال دیاں گے بس مطلوب و مقصود کو پہنچ گئے ہیں بس ایک بندہ ویسے بھی مہینے بعد 2000 استاد جی خدمت کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ جب 5-7 اور کٹھے کر لو بھائی نہیں گل ہے جی بھی اے نہیں مطلب فضیلت اچھا خیر اور وہ نماز کون سی سونے فرمایا وطر ہے جعلہ اللہ بنایا ہے اللہ نے اس نماز کو تمہارے لیے اس وقت میں جو عشاء کی نماز کے درمیان سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک ہے سنیں اے ساری وضاحت آ گئی کہ ایک کدوں پڑھنی ہے عشاء تو اور بیماری فی ما بین صلاۃ العشاء تے ٹیلو بے ہوش جایا اجے بھی 11 سالاں دا ہی ہے فی ما بین صلاۃ العشاء صلاۃ عشاء کے درمیان سے لے کر
کس وقت تک؟ اے مطلب اخرجہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ و ترمذی و دارقطنی والحاکم وغیرہم۔ اے جے صحابین دی دلیل بے عشاء دے فرضاں تو بعد وقت شروع ہوئے، بہرحال عندہ امام صاحب کے نزدیک پس وطر واجب ہے مستقل، وطر اور ان کا وقت پورا وقت عشاء کا شفق کے غائب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک، مگر یہ کہ تو پھر یہ کہ ہمیں پہلے فطر پڑھ لے فرض پڑھ لے ٹھیک ہونا چاہیے، ان کا جواب مگر یہ کہ لازم ہے تاخیر وطروں کی فرضوں سے باوجہ لزوم ترتیب کے، ترتیب لازم ہے کیے۔ ترتیب لازم ہے۔ قال فی النہر، نہر الفائق میں فرمایا کہ صاحبین اور امام صاحب کے درمیان نہر میں فرمایا کہ خلاف کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس صورت میں جب کہ مقدم کر دیا اس نے وطروں کو عشاء پر بھول کر، وطر عشاء تو پہلا پڑھ لیں بھول کے، سمجھا بھی فرض پڑھ لے سان تو نے کی کر لے، اچھا یا یاد آ گئی یہ بات کہ اس نے پڑھ لیے، پڑھا کس کو، فرضوں کو، فقط کس پر، ان دو صورتیں نے کہ انہیں بھول کے وطر پہلوں پڑھ لے، بعد وچ پتہ لگا میں تو فرض کو نہیں سن پڑھے تے فرض بعد وچ پڑھے، امام صاحب دے نزدیک وطر ہو گئے نے، صاحبین دے نزدیک کوئی نہیں چونکہ توابع سے ہیں، یا انہیں فرض پڑھے کی پڑھے تے فرضاں تو بعد اچانک انہوں پیشاب دی حاجت ہو گئی، گیا پیشاب کیتا وضو کیتا آ کے وطر پڑھے، جس لئے وطر پڑھ کے فارغ ہے تو یاد ہے یار میں جلے فرض پڑھنے کروں آیا تو وضو کیتا تو راہ تے ایک باری پوں پاں ہو گئی سی، وہ مر گئے اسے فرض بے وضو پڑھ دیتے، ہن بھی امام صاحب فرماندے نے فرضاں نو پڑھنا ہے وطر ہو گئے نے، صاحبین کہندے نے نہیں ہوئے چونکہ تابع نے، اے دو جزیاں نے جی سمجھے ہی کہ اثر خلاف کا ظاہر ہوتا ہے اس صورت میں جب کہ مقدم کیا وطروں کو عشاء پر بھول کر، یا یاد آ گئی یہ بات کہ پڑھا اس نے عشاء کو فقط کس پر، تو نہ اعادہ کرے وطروں کا عندہ اور عندہما، لہما کی یعنی ختم دوواں دا کٹھا ہے جی، اے لہما جڑا ہے نا یہ اعادہ اعادہ کیا ہے اس کا باوجود بھی، اے لہما کیوں واقع ہے جی کہ دوواں دا وقت، حالانکہ پتہ ہے فجر تکش الی الفجر جو واقع ہے، لہما کیوں واقع ہے کی پتہ لگ گیا بھی دوواں دا وقت فجر تک ہے، اعادہ کیا ہے لہما کا باوجود ہے کہ یہ اس سے استغنا کیا گیا ہے، اس سے تو کیوں اعادہ کیتا ہے، اعادہ اس واسطے کیتا ہے وَلِلْعِشَاءِ وَلِلْوِطْرِ دوواں تے لام آئی پئی ہے کہ باوجہ پائے جانے لام کے عشاء پر اور بے دونوں کے لیے یہ وقت ہے پورا فجر تک، پھر بھی لہما کیوں آکھا ہے توضیحاً و تاکیداً، اس وہم کے رفع میں جو متعلق ہے ان کے قول کے الفجر کہ شاید فجر تک وطر نے فقط کی، ہاں چونکہ الفجر وطر تو بعد آ رہے ہیں، اور تحقیق گزر گئی ہے حدیث جو دلالت کرتی ہے وطر کے وقت کی ابتدا پر بھی، اجی ہن پڑھیے بے عشاء تو بعد شروع ہونے نے تے فجر تک رہنے نے، سمجھ گئے؟ ہن سن ہن ایک عشاء دی ابتدا ایتھوں تے فجر تک، بہرحال عشاء کی ابتدا او شفق دے غائب ہونے تو بعد، پس دلالت کرتی اس پر حدیث امامت جبریل، کیونکہ امامت کرائی جبریل علیہ السلام نے بحکم ربی
جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی جس وقت کہ انہوں نے سرکار کو بحکم ربی بتایا تھا اوائل الاوقات بصلاۃ العشاء، تو امامت کرائی تھی صرف غروب شفق کے ساتھ، صرف پہلے دن جو ہی غروب شفق ہویا نا تو جبریل علیہ السلام آ کے امامت کرائی سی، اور بہرحال انتہا عشاء کی پس دلالت کرتا ہے اس پر، وہ دلالت کرتی ہے وہ حدیث کہ نکالا ہے اس کو امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جلے آپ نے آپ نے بھیجا کسی جگہ دا جڑا نا اتھے استاد بنا کے کی بنا کے معلم بنا کے بھیجا، تو خط لکھیا فرمایا صلی العشاء الی اللیل، عشاء پڑھ رات تک، کتھے تک کدوں تک ہوندی ہے؟ ہاں اچھی بول جگہ پیچھے شاہ بیٹھی ہوں۔ وفی شرح مان الاسار امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا وفی ہاذا جڑا الی اللیل آکھیا ہے اس میں یہ ہے کہ بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات کو وقت کس کے لیے؟ اللہ انہو کہ نہیں غافل ہوتا عشاء سے، پس وجہ اس کی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ترک اس کا عشاء بندے کا چھوڑنا عشاء کو نصف لیل تک یہ اغفال ہے اس کے لیے، اور چھوڑنا رات کو یہ کہ گزر جائے ثلث لیل نہیں اغفال عشاء کے لیے، کوئی مجبوری بنی تو لیٹ ہو گئی ہے جی، سنیں چلو جی۔ اور وقت عشاء کے لیے اس سے کس سے؟ شفق کے غائب ہونے سے، اور وقت وطروں کے لیے اس وقت سے جو عشاء کے بعد ہے، یہ دونوں کا کٹھا فجر تک ہے دونوں کے لیے، یعنی عشاء اور وطروں کے لیے۔ شاباش شاباش شاباش۔ وقت عشاء کے لیے شفق کے غائب ہونے سے، اور وطروں کے لیے اس وقت سے جو عشاء کے بعد ہے فجر تک دونوں کے لیے، یعنی عشاء کے لیے اور وطر کے لیے۔ جی یستحب للفجر البداءۃ مسفرا بحیث یمکنہ ترتیل 40 آیۃ او اکثر ثم اعادته ان ظہر فساد وضوئہ۔ اے شاباش۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر۔ ہن مستحب وقت شروع ہون لگے جی، اور مستحب ہے فجر کے لیے شروع کرنا دراں حالے کے سفیدی کرنے والا ہو، لیکن کنی سفیدی اس حیثیت سے کہ ممکن ہو امام صاحب کو تے مقتدی کو جو کلہ پڑھ رہے ممکن ہو اس کو ترتیل 40 آیتوں کی، یا پھر اعادہ فجر کا اگر ظاہر ہو گیا اس کے وضو کا فساد۔ 40 آیتاں ترتیل نال پڑھنیاں نے، وی تے سورہ فاتحہ بھی نال ہے جی، تے جسل اسلام پھیرا ہے تے پتہ لگا ہے کہ بھی اوہو جسل بیوی لتر پھیرا سی ہوا بھی نکل گئی سی سویرے جی، تے او پھر جڑا ہے نا بھی بعد وچ دوبارہ وضو کر کے تے پھر 2 رکعتاں پڑھ سکے، پھر کنج دیاں او شرع چ پڑھدے ہیں جی، وہ سمجھدا پے؟ اچھا اے کیوں بھائی اسفار وچ کیوں شروع کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسفار کرو فجر کے ساتھ، کیونکہ اسفار اعظم ہے اجر کے لیے۔ اسفار او کو سمجھ آ رہی ہوں؟ ادھروں ویکھونا او بلاوی او البدایہ تو او اشارہ کیا اس بات کے ساتھ، اس بات کی طرف کہ مستحب وہ شروع کرنا ہے صلاۃ فجر کو اور ختم کرنا ہے صلاۃ فجر دونوں کو کس میں؟ شروع بھی اسفار ہے جو تو ختم تو پھر خام خواہ، کیونکہ سفیدی کے بعد پھر نیرا ہونا ہے۔ اچھا یعنی
وقت ظہور نور تے انتشار بیاض اے گل اتھوں اے پتہ لگا بھی شروع بھی سفار چ ہوے اور اختیار کیا امام طحاوی رحمہ اللہ وغیرہ نے کہ مستحب ہے شروع کرنا غلس میں اور ختم کرنا فجر کا حالت تطویل قرات کے ساتھ، اور یہ وہ شے ہے تصریح کی ہے جس کے ساتھ امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الحجہ میں اور اسی کے ساتھ جمع کی مجتمع ہو جائیں گی اکثر احادیث جو وارد ہیں باب الاسفار اور باب تغلیظ میں، جیسا کہ بیان کیا ہم نے ان کو تعلیق الممجد لا موطا محمد میں۔ بس شروع کرے کندے وچ تے ختم کرے اسفار وچ۔ اور ویکھو نا کتاب الحجت، یہ الحجت علی اہل المدینہ جی اپنی کتاب لکھی سی، اہل مدینہ سے مراد ہے مالکی، دھیان کرے جی۔ اور اس کتاب میں یہ ہے کہ امام محمد بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تحقیق آیا ہے آثار فیضا آئی ہے اس میں آثار مختلفہ تغلیظ بھی اور اسفار بالفجر ہمارے نزدیک امام محمد صاحب فرما رہے ہیں، اس لیے کہ قوم کانو یغلسون غلس کرتے تھے، پس لمبا کرتے تھے کس کو، پس پھر جاتے تھے پھرتے تھے جیسا کہ پھرتے ہیں اصحاب، اور پا لیتا نائم وغیرہ نماز کو۔ اور تحقیق پہنچی ہمیں یہ بات جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے پڑھی ایک دن سورہ بقرہ پوری صبح کی نماز میں۔ یہ وہی جڑے پیچھے پڑھے ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص بندوں کے لیے تھوڑے وقت کو لمبا کر دیتا ہے کہ وہ تھوڑے وقت میں اتنا کام کر لیتے ہیں کہ دوسرا بندہ اتنا وقت نہیں کر سکتا، کام نہیں پڑھا سی کہ کون اس دن پیچھے ایسی گل ہے اے جی اچھا جی۔ پس اچھا صبح کی پس محض غلط کرتے تھے اس کے لیے بھی قرات لمبی ہوئے، بہرحال وہ جو قرات کو تخفیف کرتا ہے، چنگا بڑا سیاح ہوں سب بیماریاں کہڑے چکراں پی گئے، اور نماز پڑھی اس نے سورہ مفصل کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ، اور جنہیں چھوٹیاں صورتاں پڑھنیاں نے اور مثال طور پہلی رکعت جب والضحیٰ، دوسری جلم نشرہ، رکوع سجود بھی لکھوں پہ جانا انہیں تین تو 5 منٹاں جو سلام پھیر کے ہو رکھنی عرش ہے۔ پس بے شک مناسب ہے اس کے لیے یہ کہ، اور تحقیق پہنچی ہمیں یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسفروا بالفجر فإنہ، اے ساری عبارت امام محمد صاحب رحمہ اللہ دی کتاب الحجہ بھیجیے بے جے کر قرات کرنی ہے لمبی تے پھر تغلیظ سے شروع کرے اسفار ختم ہوے گی، تے جے اج کل دا نظام تے پھر سارا کام ہی کی کرے اسفار چی کرے جی۔ تے نالے ہن تو ٹائم پکے پکے نے جی نائٹ کوچ وکھری ہے تے دن کوچ وکھری ہے جی، ہن تو جڑے پکیاں پکائیاں صورتاں تے پکے پکائے رکوع تے اوتھے مڑ مڑ کے پھیرے دینے نے سارے آساں جی جی۔ او ویکھو ادھروں اور نظر آ رہی کہ اشارہ کیا البدعات بنا پہ اور اختیار کیا کتاب الحجت اگے چل، اور اسی کے ساتھ جمع ہوتی ہیں ساری قسمیں دونوں میں جی۔ گل سمجھ آ گئی ہوں بے حیث ہو کیے اکثر حدیث جو وارد ہیں باب الاسفار میں او تھلے، لیکن حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نہیں مجتمع ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کسی شے پر جتنا مجتمع ہوئے ہیں کس پر، بے نماز روشنی چ پڑھنی، نماز روشنی چ پڑھنی او تھلے لکھے، اور نہیں صحیح ثابت
یہ اور نہیں صحیح یہ کہ مجتمع ہوں صحابہ پاک اس کے خلاف پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے جی، تو لہٰذا بھی تغلیظ اسفار ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بحیث و یمکنون سمجھیں، یہ حد بندی ہے اسفار مستحب کی بھی، کنا اسفار کرے اینا کرے، یعنی ایسے وقت میں کہ ممکن ہو بندے کو یہ کہ پڑھے اس وقت میں ترتیل کے ساتھ اور اعطاء الحروف والکلمات قرآنیہ کو ان کا حق سونا پڑے، حق دے کے کنا اندازہ 40 آیتوں سے لے کر 60 تک کے پڑھے پوری ترتیل نال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتوں تک الا جی 60 تک جیسا کہ مسنون ہے اس میں۔ اچھا اینا پڑھ کے نے پھیرا سلام، پھر اعادہ فجر کی نماز کا طہارت کے ساتھ جی اور ترتیل مذکور کے ساتھ ایتھا لکھیا جے پتر ایدے آؤ نمدان اعادہ بھی پھر چھوٹیاں صورتاں نال پیچھے تو پڑھیا سی نا، اے دوجا کول جے اعادہ بھی پھر اینا ہی لمحہ سنیں جی، پھر اعادہ فجر کی نماز کا طہارت کے ساتھ اور ترتیل مذکور کے ساتھ اگر ظاہر ہو جائے فساد اس کی نماز کا، بے فساد فی الصلاۃ، بے نماز وچ کوئی فرض رہ گیا، یا فساد فی طہارت الصلاۃ، آگے جی سمجھ، لیکن کل یہ سورج کے شروع ہونے سے پہلے ہے۔ ہوں تو پتر پھر نال ہی شروع کرے تو کام بنے گا جی بھی، پھر بھی اینی قرات ترتیب نال پڑھنی، تو سورج طلوع ہونے تو پہلے سلام پھیر لوے جی۔ او سارے رولے کدوں پے ہو جدوں نہیں پڑھنیاں کتاباں دھیان نال جی، مشہور ہے بھی چھوٹی صورتیں پڑھ کر جی کی کر کے ہوں جیڑی انہیں نماز ہوں پڑھنی چھوٹی صورتوں نال کتنے ثابت ہے بھائی، جلے وضو فاسد ہو گیا تو ہوں نماز جلدی جلدی چھوٹی صورتوں نال کتنے ثابت کیتا جی، وہ تو نہ کہ بھی اینا اسفار کرے بھی بعد جی دوجی باری پڑھنی پوے تو پھر انج پڑھ سکے جی۔ کل یہ سورج کے طلوع سے پہلے ہو، کیونکہ اگر اسفار کیا جدن اور نماز پڑھی اس نے تو بالکل ٹائم تھوڑا رہ گیا، پھر ظاہر ہو گیا فساد اس کی نماز کا، غسل بھی کرنا سی تے حضرت علی بھول گئے، غسل جنابت کرنا سی یا اس کے علاوہ اور کوئی ہے تے جس لئے حضرت علی یہ کام کر کے آن گئے تے ہون اعادہ وقت وچ نہیں ہو سکتا۔ مولوی جی کو سن دے پے ہو؟ یہ کل جڑا نا بھی اسفار چ پڑھنی ہے کی کرنی، ہوں اسفار دا معنی سمجھ لیا جی کنا ہے، یہ کل رجال غیر حاج کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں مزدلفہ میں، یہ انہاں تو سوا واسطے وقت ہے، کیونکہ یہ مستثنیٰ ہیں اس سے مزدلفہ کی صبح کو، کیونکہ نہیں مستحب نماز کے لیے اسفار بلکہ تغلیظ اور نہ وقوف کرنا بعد۔ اسی کے ساتھ وارد ہیں اخبار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نماز وہاں غلس میں، اخرجہ البخاری وغیرہ ذکر فی الدر المختار وغیرہ کی کہ مراد مستحب ہے اس کے لیے، ہاں استغفر اللہ نما مسئلہ، اور ذکر کیا گیا در مختار وغیرہ میں یہ کہ عورت مستحب ہے اس کے لیے تغلیظ مطلقاً، عورت صبح دی نماز جیڑی نہ اندھیرے چی پڑھے اس لیے کہ ظلام استر ہے اس کے حق میں، ظلام حق میں۔ چلو مرضی تیری۔
اللہ اکبر. او سونے دا فرمان حدیث پاک قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. سبحان اللہ. یہ حدیث اخرجہ البزار والطحاوی والطبرانی وابن ماجہ وابو داود والترمذی والنسائی وغیرہم بطرق مختلفہ بالفاظ متقاربہ. جی اور وگن تھلے من حدیث رافع بن خدیج و ابی ہریرہ و بلال و انس و ابن مسعود وغیرہم رضی اللہ عنہم آ ساریاں کتاباں وچ لکھی ہو. سنے اے حدیث جڑی ہو. اچھا جی تے اور ظاہر ایت حکم ہے اسفر امر کی امر اسفر بظاہر الامر فی ہے اگرچہ ہے کس کے لیے لیکن وہ جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ قول ہے سونے دا فإنہ اعظم للأجر. اس نے امر نو وجوب کو پھیر دیتا ہے باپ کی طرف کہ اے اجر واسطے اعظم ہے. کندے واسطے بھی مطلقاً لازم نہیں ہے جی کیونکہ فإنہ اعظم للأجر نے پھیر دیا اس کو وجوب سے کدھر باپ کی طرف. بس ہن دھیان کریم کلندری اے حدیث ہی قولی کیڑی قولی کیڑی اسفروا بالفجر فرمان نہیں ہے جی فرمان ہے. اور جب کہ ہے یہ حدیث قولی تو ترجیح دی جائے گی ان حدیثوں پر کہ روایت کیا اس کو اصحاب صحاح نے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی صبح غلط میں وہ بول چاہ میں اس لیے کہ قول قانون ہے مقدم ہوتا ہے کما تو کررا. کتب الاصول. اچھا جی ہن تعویل کی اس دی اور تعویل اس کی ہے کہ مراد اس سے سونے فرمایا کہ نا اچھا تعویل اس کی جی وہ کچھ بھی جڑا اس حدیث جڑی تعویل کی تھی دوجے نے اور تعویل اس کی بائیں طور کہ مراد اسفرو سے کہ پڑھو صبح صادق کے ظہور کے وقت اور تیقن اس کے ساتھ نہ کہ اس سے پہلے اور نہ کہ ایسے وقت میں کہ تردد ہو اس میں صبح صادق کے ظہور میں اور عدم ظہور میں جیسا کہ نقل کیا گیا شافیہ سے آندنے آ جڑی تعویل یردہ ظاہر و عبارت الحدیث زہر عبارت اس دا بالکل انکار کر دی بے اسفر دا معنی کریے بھی صبح صادق کر کے تو پھر نماز پڑھا کرو اس تو پہلے جائز ہے جائز ہی نہیں ہے جی. تندہ یہ معنی کرنا بھی اسفار کرو گے تو اعظم ہوگا لہذا بھی صبح صادق کر کے پڑھو گے تو اجر چوکھا ملے گا تو یہ صبح صادق تو پہلے پڑھو گے تو ہو جائے گی اجر کاٹ ہوئے گا حالانکہ تو گل ہی نہیں ہے جی. اس واسطے یہ حدیث اس تعویل کا انکار کر دی. اس تو مراد اے وے جی اس تو مراد اے وے جی. ہن کنیاں گلاں نے جڑے وڈے وڈے بابیاں کولوں ہوئیاں نے تے دوجے گرفت کردے نے اور سانو غریباں نے بھی سمجھ آندی اے بھی نہیں بابا جی انج نہیں بھی دی توجہ یہ نہیں بندی جی جی. اچھا جی مانا کرو پھر مرضی تہاڈی. مستحب فجر کے لیے ابتدا دراحال کے اسفار کرنے والا اس حیثیت کے ساتھ ممکن ہو اس کو ترتیل 40 آیتوں یا اکثر کی اور 60 تک پھر اعادہ فجر کا اگر ظاہر ہو جائے اس کے وضو کا فساد تو کی کر سکے اعادہ کر سکے. بسم اللہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسفار کرو فجر کے ساتھ کیونکہ وہ اعظم ہے اجر کے لیے. اچھا ہے ویکھو نا او کیا حال ہے کشمیر دا ٹھیک ہے بے مولوی فضیل نو پتہ ہے بھئی اسفار حدیث کیڑی ہے وے اور جی جڑے غلط سے پڑھ دو نا کوئی بھی حدیث پتہ نہیں ہوئے کہ میں نہیں پتہ تو پتہ ہے سو اے علمی خیانت ہے کہ کوئی نہیں دسے نا جی کہ بھی دوسری حدیث بھی موجود ہے لیکن ساڑھے حنفیاں دا عمل اس سے عمل شافیاں دا گل ختم ہو گئی
یہ جڑی خیانت ہے نا یہ بڑی بہرحال جی مستحب ہے فجر آ پتر آ کرو دین پڑھنا ہے خدا دا نا جے کی کرنا ہے آ جڑی کتاباں نے دین انہاں میں جڑا تن پڑھا رہے ہیں جی کوشش کر رہے ہیں نال ساری حرف بحرف ہر شے دی اللہ دے فضل نال میں ہن تانوں کی سمجھاواں تے کہ میں تہاڈے کھانے چ پاواں بھی تہاڈے نال کی ہو رہا ہے جی ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے جی وہی ہو رہا ہے مستحب ہے فجر کے لیے ابتدا کرنی درا لیکن اس بار کرنے والا ہو اس حیثیت کے ساتھ کہ ممکن ہو اس کو 40 آیتوں کی ترتیل یا اکثر کی ترتیل پھر اعادہ فجر کا اگر ظاہر ہو جائے اس کے وضو کا فساد فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو فجر کے ساتھ کیونکہ یہ اعظم ہے اجر کے لیے کنا ہو گیا